اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور دنیا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید یاسر بخاری۔ ناظرین گرامی، یہ جو سکرین پر آپ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ کسی سینما کے مناظر نہیں ہے، اور نہ کسی سرکس کے، اور نہ ہی کسی یورپ کنٹری کی نائٹ کلب کے۔ یہ مناظر ہیں ہمارے ملک پاکستان کے شہر اوکاڑا کی جامع مسجد کے، جہاں پر امام مسجد کے صاحبزادے کی شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اور جب سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، تب سے ایک لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ مسجد کا بیسمنٹ۔ تو ہم نے ضروری یہ سمجھا کہ اس حوالے سے شرعی نقطہ نظر کو بھی سامنے رکھا جائے، چونکہ یہ جو مولانا صاحب ہیں، ان کا تعلق فقہ حنفی سے ہے، اور ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ احناف کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ مسجد کا جو بیسمنٹ ہوتا ہے وہ بھی حکم شرعی کے اندر مسجد ہی ہوا کرتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور اصطلاح استعمال کی جاتی۔ تو آپ کے سامنے یہ سکرین پہ ہم 7 فتویٰ چلا رہے ہیں۔ یہ الجامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے دارالافتاء کا فتویٰ ہے۔ ان سے کسی نے اس بارے میں دریافت کیا ہے، تو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو مسجد ہوتی ہے، اس کا جو طے ہوتی ہے، یعنی تحت سرا سے آسمان تک یہ مسجد ہی ہوتی ہے، اور اس پر حکم شرعی جو لگتا ہے وہ مسجد ہی کا لگتا ہے، اور اس کی تعظیم و تکریم چاہے وہ بیسمنٹ ہو، چاہے وہ اپر والی منزل ہو، تو یہ سارے کا سارا جو احاطہ ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ تحت سرا سے آسمان تک یہ جو احاطہ بنتا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ مسجد ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین گرامی، بات اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر یہ جو مسجد ہے، اس کے جو بیسمنٹ ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ صفیں بچھی ہوئی ہیں، اور سامنے کی جانب ایک واچ لگی ہوئی ہے جہاں پہ باجماعت نماز کے جو اوقات ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں، اور اس میں جب نمازی حضرات نماز جمعہ کے موقع پر یا عیدین کے موقع پر جب نمازی حضرات زیادہ ہو جائیں تو یہاں باقاعدہ صف بندی ہوتی ہے اور جماعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو بات صرف شادی کی تقریب کی حد تک ہوتی تو پھر بھی کچھ کہا جا سکتا تھا، مگر اس سے بھی بات آگے چلی گئی کہ ان صاحب نے، یعنی یہ جو مولوی صاحب ہیں، یہ جو امام صاحب ہیں، میں تو کہوں گا کہ یہ دین کے ٹھیکیدار صاحب ہیں، ان صاحب نے یہ کام کیا کہ باقاعدہ طور پر وہاں پہ ایک فنکشن کروایا، وہاں پر ناچنے والوں کو بلایا گیا، وہاں پر گانے والوں کو بلایا گیا، وہاں باقاعدہ طور پر رقصاؤں کو بلا کر وہاں پر ناچ گانا کروایا گیا، اور ٹھمکے لگوائے گئے مسجد کے اندر۔ اس مقام پر مجھے علامہ اقبال کے جواب شکوہ میں سے چند اشعار یاد آ رہے ہیں کہ کیا خوب فرمایا ہے علامہ نے۔ واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خاکیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ناظرین گرامی، واقعتاً اب جس طرح ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں، ہم ہر طرح کی ہمارے اندر گراوٹ آ چکی ہے، ملاوٹ ہم کرتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کے اندر، ہر طرح کی دو نمبریاں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اب جو ہے وہ بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ مساجد جو کہ خدا کا گھر تھیں، جو اللہ کا گھر تھیں مسجدیں، ان کو بھی اب مختلف مکاتب فکر کی فکری ماج گاہیں بنا دیا گیا ہے۔ اور ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ آیا یہ جو علماء ہیں، یہ جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے سوائے نفرت کے، سوائے تفرقہ بازی کے، سوائے لوگوں کو تقسیم کرنے کے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک فرقے کے آگے کئی کئی دھڑے بن چکے ہیں، اور طرح طرح کے ٹاپکس کو چھیڑا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اور جو اصل دین کی روح ہے اس سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس امت کو جوڑنے کے لیے، جس امت کو ایک کرنے کے لیے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، مگر آپ نے اس امت کے لیے بددعا نہیں فرمائی، آپ نے اس امت کو تقسیم نہیں ہونے، اس امت کو آج تقسیم کر کے رکھ دیا گیا۔ اور اب حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ مساجد کے اندر ناچ گانے کروائے جا رہے ہیں، مساجد کے اندر ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں، مساجد کے اندر موسیقی کے پروگرامات ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلی ویڈیو نہیں ہے، اس سال میں اس سے ملتی جلتی کئی اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی کہ جہاں پر ایک مولوی صاحب نے مسجد کے محراب کے اندر ایک بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کہتا ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد بھی ہمارے لیے محفوظ نہیں ہیں۔ میں یہ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ مساجد جو ہیں یہ مولویوں کی پراپرٹیز نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے چندے سے بنتی ہیں، اور ان کے انتظام و انصرام کے ساتھ ساتھ پوری نگرانی آپ ان کی اپنے ہاتھ میں لیں۔ اگر آپ کی مساجد کے اندر کہیں پہ درس و تدریس کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے تو اسے بھی اپنی نگرانی کے اندر کروائیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو اب آنکھیں کان کھولنا ہوں گے کہ کل کسی کے بچے کے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے، آج ہم میں سے کسی کے ساتھ آگے مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ آخر پہ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ جو اس شخص نے مسجد کی بے حرمتی کی ہے، مسجد کی ہی نہیں بلکہ اس نے پروردگار عالم کی گستاخی کی ہے، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں کا دل چھلنی ہوا ہے، اسلام کے اوپر بھی ایک دھبا لگا ہے، اسلام کا اور اہل اسلام کا ایک امیج ڈاؤن ہوا ہے۔ اس مولوی کو اور اس کے ساتھ اور جتنے بھی وہاں پہ لوگ موجود تھے جو اس فنکشن میں شامل تھے، ان سب کو، ان کے اوپر میں نے اپنے ذرائع سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ FIR ان پہ درج ہو چکی ہے۔ ان کو فی الفور قانون کے کٹارے میں لایا جائے، ان کو اریسٹ کیا جائے، اور فی الفور ان کے ٹرائل مکمل کر کے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنے، سبق حاصل ہو، لوگ اس طرح کی حرکات سے باز۔ والسلام وما علیکم۔